اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آسان ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ آسان اسلام۔ آج آپ لوگوں سے میں ایک چیز شیئر کروں گا کہ کیسے میری والدہ محترمہ نے قرآن پاک کا درس سٹارٹ کیا اور کیوں سٹارٹ کیا۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ان کو خواب میں جو ہے ایک قرآن کی عالمہ جو کہ ہمارے محترم ہارون رشید صاحب جو کہ دنیا نیوز چینل کے تجزیہ نگار ہیں، ان کی بہن خواب میں آئی تھی، ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ وہ خواب میں آئی تھیں اور جو ہے والدہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سے قرآن پاک سیکھیں اور درس قرآن بھی ان سے سیکھیں۔ مزید ڈیٹیل جو ہے ہم والدہ محترمہ کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ سٹارٹ میں ان کے جو ہے وہ فرعون کے دربار کے جادوگروں والا واقعہ ڈسکس کریں گی، بعد میں وہ قرآن پاک کے درس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے اپنی ڈیٹیلز بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے تباہ ہونے کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ ہوا تو انہوں نے یہ جو حق اور باطل والی بات ہے نا، یہ ساری کھول کے بتائی۔ اور جس وقت وہ معاملہ طے ہوا نا، یعنی جادوگروں والا، اور کہ ملک کے جتنے جادوگر تھے وہ بلائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کا مقابلہ ہوا، تو آپ نے وہ عصا پھینکا۔ عصا پھینکا ہے تو وہ کیا بات تھی، یعنی کیا بات تھی جس نے ان لوگوں کو سجدے پر مجبور کیا؟ تو یہاں پہ ہے کہ وہ جو جادوگر تھے نا، جب انہوں نے یہ کرشمہ اور معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے پہ گر گئے۔ اچھا، قالوا آمنا برب العالمین، یعنی کہنے لگے وہ جادوگر، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، ہم ایمان لے آئے، یعنی اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، حالانکہ
پہلے اس شرط پر آئے تھے نا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، غالب ہو گئے، تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا مقرب خاص بناؤں گا، یعنی جہاں وزیر مشیر بیٹھتے ہیں تمہیں بھی اس جگہ میں بٹھایا جائے گا، یہ شرط تھی۔ تو فرعون کو تو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر یعنی تم ایمان لے آئے ہو، جبکہ میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی، میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی۔ انہیں شک ہو گیا۔ جو منافقین یا فاسقین یا مشرک یا کافر لوگ ہوتے ہیں وہ شک شبہ زیادہ کرتے ہیں، یعنی شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، شک ایسی بلا ہے کہ ایمان جو ہے نا بے حد کمزور ہو جاتا ہے، اور اس سے کیونکہ شک حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک حرام ہے۔ اگرچہ آپ کو کسی بات میں شک پڑ گیا تو آپ اسے پھینک دیں، ختم کر دیں، ورنہ یعنی وہ چیزیں جو ہیں آپ کو غلط نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں شک پیدا ہو گیا کہ یہ جو جادوگر ہے نا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو، یعنی یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، ابھی یعنی میں اس کا نتیجہ تمہیں دکھا دیتا ہوں، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین، یعنی یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دے۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ اس طرف والا ہاتھ اور اس طرف والا پاؤں، اور اس طرف والا ہاتھ اور اس طرف والا پاؤں، اور سولی پر چڑھا دوں گا، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نا پھانسی دی جاتی ہے، تو سولی دراصل استغفر اللہ وہ ایسی ہوتی تھی جس میں ایسے چبھن کے سوئے جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے اس طرح کی وہ پھانسی کہ سارا جسم جو ہے نا جیسے کیل گڑے ہوئے، ہاں جیسے کیل ہوتے ہیں، جیسے یعنی ایک تو وہ میخوں والا فرعون تھا نا، تو اس نے کیلیں گاڑی تھی ایک ایک جوڑ پر ایسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے، اور یہ سولی بھی ایسی تھی کہ جو منہ پہ یا گردن پہ یا وجود پہ جو چیز چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد پھانسی دی گئی تو اس میں بھی چبھن ہو۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، جانا تو ویسے رب ہی کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ یعنی ہمیں پتہ ہے جب اور جس وقت ہمارے سامنے
یعنی ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں، اس میں سازش کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اللہ کی نشانیاں تو ہم ایمان لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی جادوگروں نے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان نازل فرما، یعنی فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، یعنی جس وقت وہ سختی سے پیش آ رہے ہوں یا ہمیں کوئی سزا دے رہے ہوں تو اس وقت ہمارے دل میں کفر پیدا نہ ہو بلکہ ایمان زیادہ بڑھ جائے اور ہمارے اندر صبر اور قوت اتنی پیدا ہو جائے کہ ہم تیرے راستے میں خوشی سے یہ سزا بھگتیں۔ یہ کیسا ایمان تھا۔ اس دور سے یہ مسیحی دجالی فتنے جب سے میں نے درس شروع کیا نا تو آپ کو یہ بتاتی رہی ہوں کہ یہ جو درس ہے نا یہ کوئی میرا باپ دادا کوئی عالم فاضل نہیں تھا، نہ ہی میں، مجھے ایک خواب آیا تھا کہ درس دو آیتوں کا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں بھوک، بیماری اور تنگی اور جنگ کی کیفیت ہوگی، اور کامیاب دراصل وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اگرچہ ایسی کیفیت میں کوئی فوت ہو جائے گا تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور اس طرح سے مجھے حکم ہوا تھا، اور اس وقت میں نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ درس کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ پیغام پہنچاؤں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو بعد میں انہوں نے صاف اور واضح کہا تھا، جو میری استاد ہے جس کے پاس بیٹھ کے میں نے قرآن لکھا ہے، کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرو۔ تو پھر میں خود گئی ان کے پاس اور ان کے ساتھ مل کر یہ کام ہم نے شروع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شوق میں اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھے علم عطا فرما دیا قرآن کا، تھوڑا تھوڑا آج وہی چیز سامنے آ گئی ہے جو میں آپ کو اتنے سالوں سے اللہ نے مجھے تیاری کروائی اور بھیجا ان گراؤنڈوں میں، گھروں میں، یہ ایسے ہوا اب گراؤنڈوں میں بھیج دیا، یعنی قرب قیامت کے نزدیک دین جنگلوں کی طرف رخ کرے گا، تو جب مسجدوں میں ایک دوسرے کی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہی چیز سامنے آ گئی ہے، اور تھوڑا کر کے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تیار کیا ہے۔ الحمدللہ مزید اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خاص ایمان والے ہیں اور ہمارے ایمان کو قائم رکھے اور پختہ بنائے، اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ یہ بہت خطرناک دور ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا مانگتے تھے، اے اللہ مسیح دجالی فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ مسیح دجالی فتنہ ہے، اور اس وجہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اور سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں یعنی کوئی دجالی فتنہ داخل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو،